چلیے خیر، فی الحال تو میں نے جہنم دیکھی نہیں ہے، فی الحال میں دنیا دیکھی ہے، تو اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اور اوکے، آپ دنیا میں آپ نے کیسے رہنا ہے مسلمانوں کے ساتھ قرآن کی روح سے؟ بھائی جیسے انڈیا میں ہوں، میں انڈیا میں رہتا ہوں، میں مل جل کے. مل جل کے رہتے ہیں، لیکن قرآن تو آپ کو اس طرح رہنے سے منع کرتا ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو ارے اسکرین میرے دکھا دیتا بھائی، ہوں. میرے جی بھائی سر، پڑھ لیجئے کیا کہتا ہے سر. قرآن پڑھیے سر. ایڈم سیکر جی، جی سر، کیا کہتا ہے آپ قرآن؟ قرآن تو بہت کچھ کہہ رہا، مگر آپ قرآن پہ عمل نہیں کرتے؟ قرآن پہ عمل کرتا ہوں ابھی بھی تھوڑا بہت. تو پھر یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے نا کافی دماغ سن ہو چکا ہے. اچھی بات ہے، تو اسلام سے باہر آ جائے نا. ہاں اس لیے نہیں سکتا کیونکہ فیملی یہ ہے. سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فل مومن تھے بھائی، فل مومن تھے فل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بس سر. جی سر، کیا آپ بات بات اب آپ یہ بتائیے میرے پیارے بھائی کہ آپ کس ساحل نہج پہ بھائی، آ چکے ہیں اس وقت؟ آپ کی ایک بات روک کر کے میں ساحل بھائی سے کچھ کہہ دوں. جی کہہ دیجیے. ساحل بھائی، میں آج آپ کو فالو کر رہا تھا انسٹاگرام پر، آپ کو کال بھی کی جی. تھی میں نے، شاید آپ نے دیکھا ہو. نہیں نہیں دیکھا ہاں میں نے بھائی. جی جی جی، کیونکہ ایکچولی میں اہل حدیث سے وابستہ ہوں، اور سب سے پہلے آپ کی ڈیبیٹ میں نے انڈیا ٹی وی پہ دیکھی تھی، اور سمیر بھائی اوکے. بھی تھے. تو آپ دونوں کو دیکھ کر کے میں بھوچکا رہ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا ہوں. بھوچکا؟ ہاں حیرت ہاں سمجھ رہا انگیز کہ یار ہوں. ایک اسلامی بندہ جو اہل حدیث کٹر اہل حدیث میں رہا ہو، اور وہ اچانک ایک دم کنورٹ کیوں ہو گیا. ہوں. خیر بہرحال یہ میں دیکھا بھی کس طرح سے، کیونکہ میں جماعت اہل حدیث سے جڑا ہوں. تو اس اوکے. میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں. ہوں. تو مجھ سے 2 4 ساتھی تھے، وہ کہنے لگے بھی آج کل جو ہے بڑا معاملہ چل رہا ہے، وہ نیوز وغیرہ پہ آ رہا ہے، اور وہ ایکس مسلم کر کے ہیں کچھ. میں نے یار اوکے. ایکس مسلم تو میں نے کبھی سنا نہیں. کہہ رہے ہوں. نہیں نہیں، وہ مرتد لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا مرتد یار، میں نے کہا بھائی ایسا یہ کیا معاملہ ہے. تو بہرحال پھر میں جب این ڈی ٹی وی دیکھا اور آپ لوگوں کو دیکھا، تو آپ نے جو بکھیاں اڑائی ہیں نا، ان کے ایک جی. شریس والا بھی تھے، ان کی بھی. ہاں اور ہاں. ہاں، ان کی جب بکیاں آپ نے اڑائی، جی. تو بس میرے کو کچھ، میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے اوکے. آپ لوگوں کو سننا شروع کیا جناب. اوکے. تو ہاں، تو کافی کچھ مجھے ابھی بھی مطلب اصل میں ڈر اس کا بنا ہوا ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے، حدیثوں میں ہوں. بتایا گیا ہے. تو اس کا ہوں. ڈر میرے اندر برقرار ہے، مگر میں نکال دیجیے نا بھائی. سر اس کا جواب میں انکمفرٹیبل ہوں میرے دوست. دے دوں اگر ساحل آپ کی اجازت ہو تو، اس والی بات کا جواب میں ہاں دے ہاں دوں. بالکل بالکل، کیونکہ آپ دینے سے پہلے میں یہ بول دوں کہ لوگوں سے، اور ایڈم یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہے، ایک ٹائم پہ جیسا یہ بھی اہل حدیث مسلک میں تھے، یا ابھی بھی ہے، جو تھوڑا بہت بچا ہے ان کا، ایک 5% سمجھ لیجیے ڈر کی وجہ سے. لیکن یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا جو اپیئرنس ہوا ٹی وی میں، اس کے بعد ہم نے جو ساتھ میں کئی سارے ٹاپکس پہ ایڈم ہم نے کور کیا ہے، تو کئی سارے لوگوں کے ذہن چینج ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو یار ڈر ہے وہ مولویوں ملوں کو ان کی نیند حرام کر کے رکھا ہے، کہ ہمارے لوگ جو ان کی باتیں سن سن کے یہ اسلام سے دور جا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل حق ہے، اور آپ ان کا جو وہ ڈر ہے، اگر آپ ہو سکتا ہے کچھ نکل جائے تو بھائی پوری طریقے سے نکل جائیں گے. جی میں آج کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے میں آپ کا ڈر یہاں سے نکال دوں. بائی دا وے کسی نے میرا انسٹاگرام پوچھا ہے، تو یہ میرا انسٹاگرام کی ایک ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں. میں لائیو چیٹ کو دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ میں، تو یہ ان کے لیے جو انسٹاگرام کا میرا ریفرنس مانگ رہے ہیں، یہ ایک ویڈیو ہے، یہاں سے آپ میرے انسٹاگرام تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا احمد بھائی، بات یہ ہے جی کہ جب آپ کو یقین ہو گیا ہے بہت حد تک کہ جی اسلام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ کے اس قسم کے عذابوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟
کیا چلیں عذاب کو ذرا سائڈ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں کوشچن اپنا چینج کر دیتا ہوں. لیٹس لک انٹو دی جنہ آف اللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایک دلال کی طرح آپ کو حوروں پہ حوریں دے رہا ہوگا اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروانے کے لیے اسپیشل بچیاں اللہ نے بنائی ہوں گی جن بچیوں کے ساتھ آپ ہر وقت ڈنگی ڈنگی کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کو کسی صورت میں یہ چیز ایک مناسب چیز فیل ہوتی ہے؟ نہیں، مناسب تو فیل نہیں ہوتی. میں خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کبھی کبھی کہ یار پہلے تو کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میں کیوں سوچ میں پڑا تھا. نہیں نہیں، میں اتنی لمبی جانے کی ضرورت نہیں، ابھی پہلے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں. تو اگر جی یہ چیز آپ کو مناسب فیل نہیں ہوتی اور آپ کو نہیں لگتا کہ ایک خدا جو ہے وہ ایک دلالی کرے گا اور آپ کو بچیاں دے گا ایک ون آفٹر ندر، کہ آپ ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لیں، آپ کو آگے پوچھے گا ہے مسٹر احمد کون سی شراب چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں. اور بچیاں جب آپ اس کے کسی بھی بچی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمائیں گے وہ اس کو دوبارہ ورجن کر دے گا. تو جب یہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہا، صحیح نہیں لگ رہا، تو پھر جہنم سے ڈر کیوں؟ جب جنت سچی نہیں تو جہنم کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ یہ بتائیے. جی آپ کی جس بات اللہ میں کی جنت سچی نہیں اس اللہ کی جہنم کیسے سچی ہے؟ یہ بتائیے. جی جی آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، مگر کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک نہیں گھر کا بھی اب آپ ماحول ہے. چینج کر رہے ہیں نا، سنیے آرگیومنٹ چینج کر رہے ہیں. یو آر ناؤ چینجنگ دی آرگیومنٹ. آپ نے پہلے جو آپ نے بات کی تھی لیٹس اسٹک ٹو دیٹ. ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں لہٰذا آرگیومنٹ کو جمپ نہیں کریں. اسٹک ٹو دا سیم آرگیومنٹ. آپ نے کہا ڈر لگ رہا ہے اللہ کی جہنم سے، یہ آپ کا آرگیومنٹ تھا. تو اگر اس کی جنت سچی نہیں تو اس کا جہنم سچا کیسے؟ رائٹ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اوکے بالکل بات صحیح ہے. جی. تو اب اس کے اوپر آپ کا مزید ریبٹل کیا ہے وہ بتائیے، پھر ہم آپ کے دوسرے پوائنٹ تک بھی جائیں گے. ڈونٹ وری، جتنے پوائنٹ آپ کے ہیں آج ختم کریں گے، پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام ہاں چھوڑتے ہیں کہ بالکل نہیں. بالکل احمد بھائی. اور اس میں ایڈم کی بات جو بتائی بہت بڑے بڑے اچھے طریقے سے اس نے ایک چیز آپ کو بتایا. اور اسی کے ساتھ میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کبھی بھی لوگوں کو کسی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا تو دو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے. اور اسلام میں آپ ہاں دیکھو گے تو یہی دو چیز کا سہارا لیا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ فائدہ. جیسے کہ ابھی ایڈم صاحب نے بتایا کہ بچیوں کی لالچ، اور آپ وہاں پہ وہ حوروں ورجن کی. ہوتے جائیں گی پھر شراب، تو یہ لالچ ہو گیا. دوسرا پہلو اس کا ڈر. تو ڈر 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 ڈرا ڈرا کے اتنا لوگوں کا مائنڈ کیپچر کر لو کہ وہ سوچنا ہی بند کر دے، اس کا دماغ اس سے باہر نکلے ہی نہیں. اور یہ جو آپ کا ڈر ہے نا، یہ سیم ڈر ہمارا بھی ہوتا تھا جب ہم مومن تھے. اتنا میں ڈرتا تھا قبر کے عذاب سے، ہوئے 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 روز رات کو یہ بنا دعا مانگے میں سوتا ہی نہیں تھا کہ اللہ قبر کے یہی عذاب میرا حال سے تھا، محفوظ. یہی میرا حال تھا، مگر کافی حد تک میرا ڈر کنٹرول ہو گیا ہے. میں اب کوئی دعا نہیں پڑھ کے سوتا ہوں، بنداس اٹھتا ہوں، پخانے میں بھی جاتا ہوں دعا نہیں پڑھتا ہوں. ورنہ پہلے دعا اگر نہیں پڑھی تو یار میں نے کچھ کمی کر پکڑ دی. لے گا. آؤ. صحیح بات ڈر ہے. رہتا تھا پکڑ لے گا، ہاں اب شیطان پکڑ لے گا، وہ ہاں ڈر ہاں نکل ہاں جاتا. تو ہاں اب وہ میں ڈر نکل گیا. بالکل. جب دیکھو آپ جب لوگوں سے ڈرو، وہ ڈر ویلڈ ہے. ایک میں ابھی ایک بہت ہے نا، مطلب بات چھوٹی ہے لیکن بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. جی لوگوں کا ڈر یہ بڑا ویلڈ ڈر ہے کہ لوگ آپ کا نقصان کریں گے یا مسلمان آپ کا نقصان کر دیں گے اگر میں چھوڑ دوں گا یا بتاؤں گا. لیکن اگر آپ جنوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں اور جنت جہنم سے ڈر رہے ہیں تو میرے خیال سے بیوقوفی ہے. ہاں لوگوں کا ڈر ہے، 100% آئی ایگری وتھ یو کہ ہاں لوگوں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں اگر آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ نہیں ہے. لیکن یہ سارا ہاں ڈر نکال. جی کافی کچھ لوگوں سے بھی ڈر ہے. حالانکہ میں سوال کرتا ہوں، سوال کس طریقے سے کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کی آڑ لیتا ہوں. میں یہ آڑ لیتا ہوں کہ بھئی آپ اس ٹیم پر جا کر کے کیوں نہیں سوال کا جواب دیتے. جب آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بڑے اس حساب سے رکھا جا رہا ہے، آپ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھا جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ جواب دیتے ہیں. میں ہوں عالموں کے سامنے رکھتا ہوں، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جواب دینے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے، ہوں ہم تو حدیث اور قرآن کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. آپ کو بھی لہٰذا یہی ہے جہاد ہی کہ یہی آپ ہے عمل بھائی، کرتے رہیں. یہ جہاد ہی یہ ہے کہ آپ نے حق بات کہنی ہے. ون آف دا جہاد از
کہ ظالم بندے کے سامنے حق بات کرنی ہے. اور سب سے بڑا ظالم بھائی کون ہے؟ جو مشرک ہے. تو جب انہوں نے ہمارے سامنے آ کے حق بات نہیں کہنی تو وہ تو جہاد کی سیکنڈ ڈگری بھی نہیں کر رہے. دیکھیں جہاد کی سیکنڈ ڈگری کیا ہے, اس چیز کو سمجھے. میں نے لاسٹ ٹائم جہاد کی 125 آیتیں پڑھی تھی, اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جہاد کی ڈگریز ہیں, لیولز. سب سے پہلا جہاد ہاتھ سے اور دوسرا جہاد ہے منہ سے. اور اگر حکمران کے سامنے یا ظالم بندے کے سامنے آپ حق بات بھی نہیں کہہ رہے تو آپ اسلام کے تیسرے درجے پہ ہیں, جو کہ ضعف الایمان ہے, یعنی کہ وہ بالکل گھٹیا درجے کا ایمان ہے. نمبر دوسری بات, اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاد کرتے نہیں. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں, چیپٹر نمبر 9 کے اندر آتا ہے, چیپٹر نمبر 9 کے اندر آیت نمبر 120 کے بعد آتی ہے اس قسم کی بات, پڑھ لیجئے گا کہ ہر بندے نے جہاد پہ نہیں جانا. کچھ بندے جو ہے نا ہم نے رکھ چھوڑے ہیں کہ وہ دینی تبلیغ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف دعویٰ گینگز ہیں, وہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہ رہے. لیکن ان کے بارے میں منافق بھی ہیں. کیوں منافق ہیں؟ کیونکہ وہ لڑائی والے کے علاوہ باقی جہاد کرنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ ضروری بھی ہے ان کے لیے. تو لہٰذا ایٹ لیسٹ منہ سے جہاد کرنا ان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ تلوار سے جہاد کریں یا نہ کریں. سو ونس اگین, جہاد تلوار سے جو ہے, میں نے لاسٹ میں بتایا تھا, میں نے 3 پارٹس کے اندر یہ بتایا ہے, تلوار سے جو جہاد ہے وہ آپ کے لیے, ہر مسلمان کے لیے فرض عین نہیں ہے. وہ اس کا صرف دل میں ہرس رکھنا کہ میں اگر ضرورت پڑی تو میں تلوار سے جہاد کروں گا, اتنا ہی کافی. اگر وہ دل میں بھی نہیں رکھتا تو وہ جہنمی ہے, منافقت کی برانچ پہ پڑا ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. لیکن اگر وہ ظلم کے خلاف جا کے بول بھی نہیں رہے ہیں تو وہ جہنمی ہے. ماشاءاللہ آپ کے جو مفتیان جو ہم سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ گھوڑ سوار ہے, اگر ہمارے سامنے آئے تو گر جائیں گے, اور اگر گر جائیں گے تو کوئی مسلمان بھی ان کو نہیں سنے گا. ان کو صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ ہمارے جانے سے, ان کا ہمارے چینلوں پہ آنے سے ان کی گیم ختم ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ نہیں آتے. Now do you ہاں understand the problem? میں نے آپ جی کو جی قرآن جی و حدیث بالکل. سے ثابت کیا ہے, اور اگر کوئی مسلمان مجھے آگے چیلنج کرنا چاہتا ہے, میں چیلنج ایکسپٹ کر کے اب بھی ساری آیتیں اور حدیثیں دکھانے کو تیار ہوں. لیکن چونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ریفرنس میں نے سارے دکھائے میں پچھلی تینوں سٹریم کے اندر, تاکہ بات جلدی ختم ہو, اس وجہ سے میں نے جلدی جلدی بول دیا. جی سر. جی 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 جی, نہیں بات بالکل صحیح ہے سر. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیے کچھ. سر آپ کو انسان بننا چاہیے اور اس کٹل سے باہر نکلنا چاہیے. اپنے ساتھ تو کم از کم صداقت پہ رہیں نا, اپنے ساتھ صداقت پہ رہیں. دنیا کو بتائیں یا نہ بتائیں, اپنے ساتھ تو صداقت پہ رہیں نا. اس اسٹوپڈ ایڈیوٹک کلٹ سے باہر نکلیں. خیر اس کل سے تو باہر نکلنے کی پوری کوشش ہے, اور کوشش جاری رہے گی. اور فی الحال میں کیونکہ اس ایسے ماحول میں رہتا ہوں جہاں چاروں طرف مسجدیں ہیں اور ہر طرح کے سر یہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں میں, یہ اسلام ہے سر. یہ ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ, مجھے کوئی یاد سے کوئی مہینہ پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو جا کے چیک کرو, تو میں نے ان کے فیس بک کے پیج کو بھی سبسکرائب کیا. یہ ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ ایک کمیونٹی ہے, وہ بڑی مزدار اس طرح کے میمز ڈالتے ہیں, اور یہ ایک بڑا مزدار میم ہے. محمد صاحب بیٹھے ہوئے اچھا ہیں اور ان کے ساتھ یہ کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 بیویاں انکلوڈنگ چھوٹی والی کھڑی ہے. اور یہ فرسٹ فیمنسٹ ہے آف اسلام. اسلام کا پہلا فیمنسٹ محمد ہے, جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں. اس کے ساتھ رائٹ سائڈ کے اوپر ایک سیکشل پریڈیٹر ہے, جو کہ دکھایا گیا ہے. یہ وہ پلے بوائے میگزین کا جو استاد ہے, کیا نام ہے اس کا, کیا نام ہے اس کا, پلے بوائے میگزین کا جو مین بندہ ہے جس نے پلے بوائے بنایا تھا, اس کا کیا نام ہے؟ اسے اتنا مجھے تو میں گوگل نہیں کرنا جانتا. پڑے گا. پلے بوائے مین گائے, کیا نام تھا یار اس کا؟ چلو بہرحال ہیو جو بھی ہفنر, ٹھیک ہے, ہیو ہفنر. ہیو تو یہ ہوفنر رائٹ سائڈ پہ ہے نا, یہ ہیو ہفنر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. پلے بوائے. اس کے پیچھے, ہاں اس کے پیچھے پلے بوائے والی بچیاں کھڑی ہیں. اور یہ جو ہیو ہفنر ہے یہ سیکس پریڈیٹر ہے. اب امیجن کریں, اب تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی بڑی اچھی, بہت اچھے میمز ہیں. میں کہتا ہوں کہ انتہائی دلچسپ قسم کے میمز بناتے ہیں یہ ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ والے جو لوگ ہیں. ان کے میمز بہت انتہائی اعلیٰ درجے کے اور اعلیٰ لیول کے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ ہیو ہفنر کو سیکشل پریڈیٹر کہہ رہے ہیں, دوسری طرف محمد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فیمنسٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب ہیو ہفنر اس دنیا کے اندر اس نے جنت بنا لی اپنے لیے. اگر آپ اللہ کی جنت دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو 72 حوریں ملیں گی, اور ہر حور کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی کریں, انجوائے کریں, ٹھیک ہے. ہیو ہفنر کی جو جنت ہے وہ اللہ آپ کو آخرت میں دے دے گا, ٹھیک ہے. اور آپ پھر بھی اللہ کو سیکشل پریڈیٹر نہیں کہہ رہے. حالانکہ اگر اللہ یہی کام آپ کو کر رہا ہے, جنت میں دے رہا ہے یہی ساری حرکتیں, تو پھر سیکشل پریڈیٹر اللہ ہے جنت میں. تو ہیو ہفنر جو کام کر رہا ہے, اللہ اصل میں جنت کا ہیو ہفنر ہے. جی جی سمجھتے ہیں آپ بات؟ تو ہاں سمجھ رہا بہرحال ہوں. دس از دا ریئلٹی آف اسلام ان ایسنس. تو
آپ کم از کم اپنے ساتھ تو سچے ہو جائیں بھائی. باقی چھوڑیں, بالکل. باقی آپ دنیا کو بتائیں نہ بتائیں, آپ کو ڈر لگتا ہے مسلمان آپ کو ماریں گے, کچھ کریں گے, وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن آپ ایکچولی میں ہمارے نے پاس. ہاں ایک سے میں نے بات کری ہے, ایک وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے, ایک صاحب کہنے لگے یار تم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو, کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے ہو, کہہ رہے کوئی نہ کوئی تو بات چل رہی ہے کوئی ذہن میں تمہارے. میں نے کہا بھائی میرے سے سوال مت کرو, میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. تو کہنے لگا نہیں نہیں آج تمہیں بتانا پڑے گا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی میرا تو چاہے آپ دماغ خراب سمجھ لو کچھ بھی سمجھ لو, تو احمد میں نے بھائی ان کو یہ کہا. آواز آ رہی جی ہے میری احمد بھائی؟ جی اب ہاں آ رہی ہے بھائی, آ رہی ہے, بولیے کچھ بولنا چاہ رہے احمد تھے. کے پرسنل کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ نہ بتائے, کیونکہ دیکھیں ابھی بھی 4,000 لوگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں, تو پرسنل اچھا اچھا واقعہ اچھا. کوئی بھی جس سے لوگ ٹریس کر سکے یا مطلب ایک پہچان بنا سکے کہ یار یہ فلانا بندہ جو ہے اس نے ہم سے ایسی بات کیا تھا, اور دیکھیے اس ٹیم میں یہ بول رہا ہے تو یہ یہی بندہ ہے. پرسنل بات نہیں اچھا کرے, بس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نماز جو ہے ابھی اس سے پابندی سے نہیں پڑھ رہے, اور کوئی پوچھے گا تو ان کو بہانہ بنا دے کہ بھائی کچھ جاب واب یا جو بھی آپ کا بزنس ہے میں گھر پہ پڑھ ہاں ہاں لیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں, اس طریقے ہاں سے ہاں آپ ہاں بہانہ, ہے نا. صحیح اب صحیح تو صحیح صحیح صحیح. ضرورت نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے اسلام میں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں. آپ ماحول دیکھے اور خود سے ایسیس کرے کہ بھائی میرا بتانا صحیح رہے گا نہیں رہے گا. اپنی جان کو زبردستی رسک میں ڈالنا بھائی یہ کسی بھی طریقے کی سمجھداری نہیں ہے, یہ ہاں ہاں بیوقوفی ہاں. ہے. اور جی اپنی جی. جان ڈال کے بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ بھی مطلب وہاں پہ اگر آپ کا ماحول پورا وہاں آس پاس میں بہت مسلمان ہے اور کٹر ہے, تو بالکل کچھ بتائے نہیں. کوشش کریے کہ کسی طریقے سے آپ اگر وہاں سے نکل کے کوئی دوسری جگہ سیٹل ہو سکتے, اگر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے تو بچوں کو اور اپنی فیملی کو لے کے, اور وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایک نارمل لائف دیجیے, اس سے دور رکھیے. اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, ابھی آپ کو وہاں پہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے, شکریہ. بہترین. بائی دا وے بفور یو گو بھائی لوگوں, ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے سب لوگ پھول بھیج دیں, بیکاز ان ریئلٹی یہ اسلام سے باہر ہیں, مگر یہ اپنی سوسائٹی اور کلچر کی وجہ سے مجبور ہیں. تو سب لوگ ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے فلاورز بھیج دیں, اور خیر سے یہ اسلام کی کٹلتا اور کٹرتا سے باہر نکل چکے ہیں. سر بہت بہت شکریہ احمد صاحب, آپ دیکھیں آپ کے لیے شکریہ 4,000 شکریہ لوگوں نے مہربانی. پھول بھیجے ہیں تقریباً, اور وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ مزید فائنلی کسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو اس طریقے سے چھپ کے نہ رہنا پڑے, اور آپ اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ ایکسپلین کر سکیں. میری آپ بہت کے بہت لیے یہی شکریہ. دعا ہے سر. تھینک یو اینڈ تھینک تھینکس یو. الاٹ سر. ٹھیک ہے سر, شکریہ, بہت بہت مہربانی. اچھا آپ کا انسٹاگرام پر میں آپ سے کچھ رابطہ کرنا چاہوں تو؟ سر آپ کر لیں سر, میں انسٹاگرام کی ابھی بھیجا تھا, میں نے دوبارہ بھیج دیتا ہوں میری ایک ویڈیو, تاکہ آپ پہنچ جائیں. مجھے نہیں پتا انسٹاگرام کیسے بھیجتے ہیں, تو میں اپنی ویڈیو بھیج سکتا ہوں. وہ میں یہ دیکھیں, یہ 3 ڈاٹ پہ کلک کیا, اس پہ میں نے کیا کاپی لنک, اور یہ جناب میں نے یہ دوبارہ لائیو چیٹ کے اندر پھینک دیا. یہ میرا ٹھیک. انسٹاگرام ہے, اور یہ پرائیویٹ اوکے. چیٹ کے اندر بھی میں نے اپنا انسٹاگرام بھیج دیا سر. آپ مجھ سے تھینک یو. رابطہ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شب بخیر. شب بخیر سر, تھینکس الاٹ. سب کا خیال رکھیے اپنا.